اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ النحل کی آیت 37 پر ہیں۔ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لہم من ناصرین۔ یہ سورہ النحل کی آیت 37 ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو بہت خواہش ہے ان کی ہدایت کی تو یقیناً اللہ ہدایت نہیں دیتا اسے جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے، اور ان کے لیے نہیں ہوں گے کوئی مددگار۔ وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے نہیں ہوں گے کوئی مددگار۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو خواہش ہے ان کی ہدایت کی تو یقیناً اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے اسے جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے، اور ان کے لیے نہیں ہوں گے کوئی مددگار۔ یہ آیت 37 کا ترجمہ ہے۔ دیکھیے، اس سلسلے میں اللہ کا قانون اٹل ہے اور اپنی جگہ مسلم ہے۔ اللہ کی طرف سے لوگوں تک حق کی دعوت پہنچانے کا پورا بندوبست کیا جاتا ہے۔ اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ کی طرف سے لوگوں تک حق کی دعوت پہنچانے کا پورا بندوبست کیا جاتا ہے۔ اقوام پر ہدایتیں کھولی جاتی ہیں اور بار بار اللہ کی طرف سے لوگوں کو موقع فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا بندوبست کیا جاتا ہے، اقوام پر ہدایتیں کھولی جاتی ہیں، اور بار بار اللہ کی طرف سے لوگوں کو یہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ لیکن اگر کوئی شخص حق کو واضح طور پر پہچان لے، حق کو واضح طور پر پہچان لینے کے بعد ہر بار اسے رد کر دے تو پھر ہدایت کی توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ حق کو پہچاننے کی صلاحیت سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور اس کی گمراہی پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہم سورہ بقرہ کی آیت 7 میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ وہاں الفاظ آئے تھے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ نے مہر لگا دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ چڑھا ہوا ہے۔ چنانچہ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اس سورہ نحل کی آیت 37 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شدید خواہش ہے، آپ شدید خواہش کر رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لا کر راہ ہدایت پر آ جائیں، مگر کیونکہ یہ لوگ حق کو پہچان لینے کے بعد اس سے روگردانی کر چکے ہیں، اس سے منہ پھیر چکے ہیں، اس لیے ان کی گمراہی کے بارے میں اللہ کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے، اور اللہ کا اٹل قانون ہے کہ وہ ایسے گمراہوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ القصص کی آیت 56 میں اسی اصول کو اور بھی واضح کر کے بیان کیا گیا ہے۔ پارہ نمبر ہے 20، سورہ القصص آیت 56 میں اسی اصول کو اور بھی واضح کر کے بیان کیا گیا ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو ایسے لوگ جن کی طرف بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں، بار بار ان کو دعوت پہنچانے کا بندوبست کیا جاتا ہے، اس کے باوجود حق کو واضح طور پر پہچان لینے کے بعد اگر وہ اسے رد کر دیتے ہیں تو پھر ہدایت کی توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ حق کو پہچاننے کی
صلاحیت سے بھی محروم ہو جاتا ہے اور گمراہی پر اور اس کی گمراہی پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ تو یہ مضمون ہمیں سورہ النحل کی آیت 37 سے سمجھ میں آیا۔ ان تحرص علی ہداہم فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو بہت خواہش ہے ان کی ہدایت کی تو یقیناً اللہ ہدایت نہیں دیتا اسے جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے، اور ان کے لیے نہیں ہوں گے کوئی مددگار۔ یہ آیت 37 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 38 کی طرف۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں، اپنی پکی قسمیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں، اپنی پکی قسمیں، کہ اللہ ہرگز نہیں اٹھائے گا اس کو جو مر جائے گا، یعنی بعث بعد الموت، کہ اللہ ہرگز نہیں اٹھائے گا اس کو جو مر جائے گا۔ اس سلسلے میں یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ مشرکین مکہ اگرچہ عمومی طور پر، عام طور پر مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے قائل تھے، مگر اس سلسلے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جن کی وہ عبادت کر رہے ہیں، جن کی وہ پرستش کر رہے ہیں، وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ان کے سفارشی ہوں گے، اور اس طرح روز محشر کی سختیوں سے وہ انہیں بچا لیں گے۔ لیکن مشرکین مکہ کے یہاں ایک طبقہ ایسا بھی تھا، ایک گروہ ایسا بھی تھا جو بعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا منکر تھا۔ ان لوگوں کے اسی عقیدے کا تذکرہ قرآن مجید میں بار بار ہوا ہے۔ سورہ الانعام میں بھی ہم ان کے اس عقیدے کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، یعنی وہ یہی کہتے تھے کہ نہیں ہے یہ ہماری زندگی مگر صرف دنیا ہی کی زندگی، یعنی جو کچھ ہے بس ہماری یہی دنیا کی زندگی ہے اور ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، یعنی بعث بعد الموت کے منکر تھے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے قائل نہیں تھے۔ آگے اسی آیت 38 میں ہے بلا وعدن علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کیوں نہیں یہ وعدہ ہے اس کے ذمے سچا کہ تم کو ضرور اٹھائے گا، کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ بلا وعدن علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کیوں نہیں یہ وعدہ ہے اس کے ذمے سچا، یعنی اللہ کے ذمے سچا، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ آگے چلتے ہیں آیت 39 کی طرف، اور اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، تاکہ وہ واضح کر دے ان پر وہ تمام چیزیں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور اس لیے بھی کہ کفار جان لیں کہ وہی جھوٹے تھے۔ دیکھیے یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس مسئلے پر ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے اور لوگوں نے اپنی اپنی رائے پیش کی ہیں، اور اس سلسلے میں بڑے بڑے مناظرے بھی ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں تاکہ واضح کر دے ان پر وہ تمام چیزیں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور اس لیے بھی کہ کفر کرنے والے جان لیں کہ وہی جھوٹے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری انسانیت کے ایک ایک فرد کو دوبارہ پیدا کرے گا اور انہیں ایک جگہ جمع کرے گا، پھر ان کے تمام اختلافی نظریات کے بارے میں انہیں بتلایا جائے گا۔ چنانچہ اس وقت تمام منکرین حق کو اقرار کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں رہے گا۔ ان کے خیالات واقعی جھوٹے تھے،
تو بہرحال اس وقت حق واضح ہو جائے گا، اس وقت تمام منکرین حق کو اقرار کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں رہے گا کہ ان کے خیالات اور نظریات واقعی جھوٹے تھے۔ یہ بات اگلی آیت یعنی 40 سے اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ آیت 40 کے الفاظ ہیں، اگلی آیت 40 کے، انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون، ہمارا قول تو کسی چیز کے بارے میں بس یہی ہوتا ہے کہ جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم فرماتے ہیں اسے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون، ہمارا قول تو کسی چیز کے بارے میں بس یہی ہوتا ہے کہ جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم فرماتے ہیں اسے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اور تمام اگلے پچھلے انسانوں کو بیک وقت پیدا کرنا یہ کوئی بڑا مشکل کام ہے، حالانکہ اللہ کی قدرت کا تو یہ حال ہے کہ وہ اپنے کسی ارادے کو پورا کرنے کے لیے کسی سر و سامان، کسی سبب اور وسیلے اور کسی سازگار احوال کا محتاج نہیں ہے۔ اس کا ہر ارادہ صرف اس کے حکم سے پورا ہوتا ہے، اس کا حکم ہی سر و سامان وجود میں لاتا ہے، اس کے حکم ہی سے اسباب اور وسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے اسی کے حکم سے وجود میں آیا، اور دوسری دنیا بھی ایک دم ایک حکم سے اس کے ایک حکم سے وجود میں آ جائے گی۔ تو اس آیت نے یعنی آیت 40 نے اس مسئلے کو اور بھی واضح کر دیا ہے۔ انما قولنا لشیء اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون، ہمارا قول تو کسی چیز کے بارے میں بس یہی ہوتا ہے کہ جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم فرماتے ہیں کہ وہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اور اگلے پچھلے تمام انسانوں کو بیک وقت پیدا کرنا یہ کوئی مشکل کام ہے، حالانکہ اللہ کی قدرت کے لیے یہ مشکل اور محال نہیں ہے۔ وہ اپنے کسی ارادے کو پورا کرنے کے لیے کسی سر و سامان، کسی سبب اور وسیلے اور کسی سازگار احوال کا محتاج ہرگز نہیں ہے۔ جی ہاں، اس کا ارادہ صرف اس کے حکم سے پورا ہوتا ہے، اس کا حکم سر و سامان، اسی کے حکم سے سر و سامان وجود میں آتا ہے، اسی کے حکم سے اسباب اور وسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ بھی اسی کے حکم سے وجود میں آیا، اور دوسری دنیا بھی ایک دم صرف اسی کے ایک حکم سے وجود میں آ جائے گی۔ اور اس سلسلے میں مفسرین نے بڑی لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں۔ آیت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے اتنا کافی ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت 41 کی طرف، اور یہ آیت ہجرت سے متعلق ہے۔ بہرحال چلتے ہیں آیت 41 کی طرف۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، ہم انہیں دنیا میں بھی ضرور اچھی جگہ دیں گے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور ان کے لیے آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے، کاش ان کو معلوم ہوتا۔ یہ آیت 41 ہجرت سے متعلق ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، ہم انہیں دنیا میں بھی ضرور اچھی جگہ دیں گے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور ان کے لیے آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے، کاش ان کو معلوم ہو جاتا۔ اس آیت میں ہاجرو کا لفظ لایا گیا ہے، والذین ہاجروا، ہاجرو کا لفظ لایا گیا ہے، اور یہ
لفظ ہجرت سے نکلا ہے۔ ہجرت کے لغوی معنی آتے ہیں ترک وطن، یعنی وطن کو چھوڑ دینا، وطن کو چھوڑنا۔ دیکھیے ترک وطن یعنی وطن کو چھوڑنا جو اللہ کے لیے کیا جائے، ترک وطن جو اللہ کے لیے کیا جائے یہ اسلام میں بڑی طاعت اور عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحجرت تہدم ما کان قبلہا، یعنی ہجرت ان تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو انسان نے ہجرت سے پہلے کیے ہوئے ہوں۔ الحجرت تہدم ما کان قبلہا، یعنی ہجرت ان تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو انسان نے ہجرت سے پہلے کیے ہوں۔ اس آیت میں شرائط کے ساتھ مہاجرین کے لیے یعنی ہجرت کرنے والوں کے لیے دو عظیم الشان اور دو بڑے وعدے کیے گئے ہیں۔ نمبر ایک تو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دینے کا ہے، نمبر دو آخرت کے بے حساب اجر اور ثواب کا وعدہ ہے۔ تو پہلا دنیا میں اچھا ٹھکانہ دینے کا اور دوسرا آخرت کے بے حساب اجر اور ثواب کا۔ دیکھیے جو پہلا ہے، پہلا وعدہ ہے دنیا میں اچھا ٹھکانہ دینے کا، یہ ایک جامع لفظ ہے اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ ہجرت کرنے والوں کو رہنے کے لیے مکان اور پڑوسی اچھے ملیں، اور اس میں اسی طرح سے یہ بھی داخل ہے کہ اس کو رزق اچھا ملے، دشمنوں پر فتح اور غلبہ نصیب ہو، عام لوگوں کی زبان پر اس کی تعریفیں اور بھلائی ہو، عزت اور شرف ملے جو اسے خاندان اور اولاد تک جو چلے، اس کے خاندان اور اولاد تک۔ تفسیر قرطبی نے یہ سب باتیں نقل کی ہیں ہجرت کرنے والوں سے متعلق، یعنی دنیا میں اچھا ٹھکانہ یہ ایک جامع لفظ ہے، اس میں یہ بھی داخل ہے کہ ہجرت کرنے والے کو رہنے کے لیے مکان اور پڑوس اچھا ملے، اور اس میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کو رزق اچھا ملے، دشمنوں پر فتح اور غلبہ نصیب ہو، عام لوگوں کی زبان پر اس کی تعریف اور بھلائی ہو، عزت اور شرف ملے جو اس کے خاندان اور اولاد تک چلے۔ بہرحال یہ تفسیر قرطبی سے عکس کر کے آپ کے سامنے نقل کیا جا رہا ہے۔ معارف القرآن میں نقل کیا گیا ہے کہ آیت کا شان نزول وہ پہلی ہجرت ہے جو صحابہ اکرام نے حبشے کی طرف کی تھی، اور اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ ہجرت حبشہ اور اس کے بعد کی ہجرت یعنی ہجرت مدینہ دونوں اس کے اندر داخل ہوں۔ آیت میں یہاں انہی ہجرت کرنے والے صحابہ کا ذکر ہے، اس لیے بعض مفسرین حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ انہی حضرات صحابہ کے لیے تھا جنہوں نے حبشہ یا پھر مدینے کی ہجرت کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ دنیا میں پورا ہو چکا، جس کا سب نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو ان کا کیسا اچھا ٹھکانہ بنا دیا، تکلیف دینے والے پڑوسیوں کے بجائے غمخوار ہمدرد جانثار پڑوسی ملے، دشمنوں پر غلبہ اور فتح نصیب ہوئی۔ ہجرت کا تھوڑا سا ہی عرصہ گزرا تھا، تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد ان پر رزق کے دروازے کھول دیے گئے، جو فقراء اور مساکین تھے مالدار ہو گئے، دنیا کے ممالک فتح ہوئے، صحابہ کے حسن اخلاق اور حسن عمل کے کارنامے رہتی دنیا تک ہر موافق اور مخالف کی زبان پر ہیں، ان کو اور ان کی نسلوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی عزت اور شرف بخشی۔ یہ دنیا میں ہونے والی چیزیں تھیں جو ہو چکی، اور آخرت کا وعدہ پورا ہونا یہ تو یقینی امر ہے، لیکن یہ بعض مفسرین حضرات کہتے ہیں، اور اس سے متعلق تفسیر بحر محیط میں ابو حیان کہتے ہیں الذین ہاجروا کا لفظ تمام مہاجرین عالم کے لیے یعنی دنیا کے تمام مہاجرین کے لیے عام ہے اور شامل ہے،
چاہے وہ کسی بھی خطے کے اور زمانے کے مہاجرین ہوں۔ اس لیے یہ آیت مہاجرین اولین کو بھی شامل ہے اور قیامت تک اللہ کے لیے ہجرت کرنے والا اس کے اندر داخل ہے۔ اور اس سلسلے میں تفسیری ضابطہ بھی یہی ہے کہ آیت کا شان نزول اگرچہ کوئی خاص واقعہ ہوتا ہے مگر اعتبار الفاظ کے عموم کا ہوتا ہے، کیونکہ آیت کے الفاظ عام ہیں، اس لیے اس میں اس وعدے میں تمام دنیا کے اور ہر زمانے کے مہاجرین بھی شامل ہیں، اور یہ دونوں وعدے تمام مہاجرین کے لیے پورا ہونا یقینی امر ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک بات یہ رہ جاتی ہے شرائط کی، یعنی جو شرطیں بیان کی ہیں قرآن مجید نے، اب یہاں بات رہ جاتی ہے شرائط کی۔ قرآن مجید نے ان وعدوں کے ساتھ مہاجرین کے لیے پورا ہونا، ان وعدوں کے ساتھ مہاجرین کے لیے کچھ شرائط بھی بیان کی ہیں، اس لیے ان وعدوں کے مستحق وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو ان صفتوں کے حامل ہوں اور جنہوں نے وہ شرائط پوری کی ہوں۔ خود قرآن مجید نے یہ شرائط لگائی ہیں، قرآن مجید نے ان وعدوں کے ساتھ مہاجرین کے لیے کچھ شرائط بیان کی ہیں، اس لیے ان وعدوں کے مستحق وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو ان صفتوں کے حامل ہوں اور جنہوں نے وہ شرائط پوری کی ہو۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ ان میں سب سے پہلی شرط تو فی اللہ ہی ہے، یعنی ہجرت کرنے کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہو، اس میں دنیاوی منافع، تجارت، ملازمت وغیرہ اور انسانی فائدے پیش نظر نہ ہوں۔ دوسری شرائط مہاجرین مظلوم ہونا ہے، مہاجرین کا مظلوم ہونا ہے، من بعد ما ظلموا سے سمجھ میں آیا۔ اور تیسری شرط ابتدائی تکلیف پر صبر اور ثابت قدم رہنا ہے، جو الذین صبروا سے سمجھ میں آیا، یعنی جو اگلی آیت 42 ہے، الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، الذین صبروا سے سمجھ میں آیا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا۔ اور چوتھی شرط اس آیت کے آخر میں ہے، یعنی تمام تدبیروں کا اہتمام کرتے ہوئے بھی بھروسہ صرف اللہ ہی پر رکھنا۔ تدبیر تو کرنی ہی ہے، تمام تدبیروں کا اہتمام کرتے ہوئے بھی بھروسہ صرف اللہ ہی پر رکھنا، یعنی فتح اور نصرت اور کامیابی صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ تو بہرحال یہ 4 شرائط ہیں جن ہجرت کرنے والوں میں یہ شرائط ہوں گی، وہ ان دونوں وعدوں کے مستحق ہوں گے، اور وہ وعدے یہ ہیں، یعنی انہیں دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ ملے گا اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بڑا ہے۔ تو اس سلسلے میں ہجرت سے متعلق مفسرین کے 2 اقوال تھے، بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے ان کو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اصل چیز جو سمجھ میں آئی وہ ہے اخلاص۔ دین سے متعلق اسلام میں اخلاص کی بڑی اہمیت ہے، اور جب تک اخلاص نہیں ہے تو پھر کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اس لیے ہر عمل میں ہماری کوشش مخلص ہونے کی ہو، اور وہ عمل صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی محبت میں وہ عمل کیا جائے گا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے۔ تو یہ وضاحت تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔